بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر و برکت قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ بندھی رہے گی، یعنی آخرت میں ثواب اور دنیا میں مال غنیمت ملتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو سچ جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا پالا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا اور اس کا پیشاب لد سب قیامت کے دن اس کی ترازو میں ہوگا اور سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر نکلے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے دوسرے تمام ساتھی تو محرم تھے، لیکن انہوں نے خود احرام نہیں باندھا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ایک گوکھر دیکھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس پر نظر بڑھانے سے پہلے ان حضرات کی نظر اگرچہ اس پر پڑی تھی، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ان کے گھوڑے کا نام جردہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان کا گھوڑا اٹھا کر انہیں دے دے، جسے لیے بغیر وہ سوار ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اس سے انکار کیا محرم ہونے کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے خود ہی لے لیا اور گوکھر پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا گوشت تمہارے پاس بچا ہوا باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا کہ ہاں، اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ گوشت کھایا۔ ہمارے باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھوڑا رہتا تھا جس کا نام لیجاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گدھے پر سوار تھے، میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس گدھے کا نام عزیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندے پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق اپنے بندے پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی لوگوں کو بشارت نہ دے دوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو اس کی بشارت نہ دو، ورنہ وہ خالی اعتماد کر بیٹھیں گے اور نیک اعمال سے غافل ہو جائیں گے۔ ایک رات مدینے میں کچھ خطرہ سا محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا، جو آپ کے عزیز تھے، گھوڑا منگوایا۔ گھوڑے کا نام مندوب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطرہ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے سمندر پایا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نحوست صرف 3 چیزوں میں ہوتی ہے: گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست اگر ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور مکان میں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کے مالک 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ باعث اجر و ثواب ہے، بعض کے لیے وہ صرف پردہ ہے،
اور بعضوں کے لیے وبال جان ہے۔ جس کے لیے گھوڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کی نیت سے اسے پالتا ہے۔ پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے، جہاں یہ فرمایا کہ کسی شاداب جگہ اس کی رسی کو خوب لمبی کر کے باندھ دیتا ہے تاکہ چاروں طرف چر سکے، تو گھوڑا اس کی چری کی جگہ سے یا اس شاداب جگہ سے اپنی رسی میں بندھا ہوا ہو، جو کچھ بھی کھاتا پیتا ہے مالک کو اس کی وجہ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی تڑا کر ایک زخان یا 2 زخان لگائے تو اس کی لد اور اس کے قدموں کے نشان میں بھی مالک کے لیے نیکیاں ہیں۔ اور اگر وہ گھوڑا نہر سے گزرے اور اس سے پانی پی لے تو اگرچہ مالک نے پانی پلانے کا ارادہ نہ کیا ہو، پھر بھی اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب چل دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر دکھاوے اور اہل اسلام کی دشمنی میں باندھتا ہے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس جامع اور منفرد آیت کے سوا ان کے متعلق اور کچھ نازل نہیں ہوا کہ جو کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ میں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے ان میں سے مجھ سے کوئی بھی حدیث بیان کیجیے۔ انہوں نے بیان فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ ابو عقیل راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ سفر جہاد کے لیے تھا یا عمرے کے لیے۔ واپس ہوتے ہوئے جب مدینہ منورہ دکھائی دینے لگا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر جلدی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم آگے بڑھے، میں اپنے ایک شاہی مال سرخ اونٹ بے داغ پر سوار تھا، دوسرے لوگ میرے پیچھے رہ گئے، میں اسی طرح چلتا رہا تھا کہ اونٹ رک گیا تھک کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنا اونٹ تھام لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے سے اونٹ کو مارا، اونٹ کود کر چل نکلا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جی اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ جب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور بلاتح کے ایک کونے میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جی آپ کا اونٹ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اونٹ کو گھمانے لگے اور فرمایا کہ اونٹ تو ہمارا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اوقیہ سونا مجھے دلوایا اور دریافت فرمایا، تم کو قیمت پوری مل گئی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قیمت اور اونٹ دونوں ہی تمہارے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔